فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابتہی المحمود الاحمد والمصطفى الامجد مولانا مول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد واجل فجر وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا قیام الی یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا صار اللہ وابن الصارح والوتر الموتور۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ جس امید سے آپ ذاکرین کو سنتے ہیں، بہرحال وہ امید مجھ سے مت رکھیے گا۔ ذکر مولا مجھے بھی کرنا ہے، لیکن وہ چیزیں جو آپ کی دنیا میں بھی کام آئیں اور آخرت میں بھی کام آئیں، میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، ذکر اہل بیت دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہے، اور یہی وہ ذکر ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والا، ہمیشہ باقی رہے گا، اس لیے کہ اگر انسان اس ذکر کو کرنا چھوڑ دیں، خالق کائنات اس ذکر کو کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ چونکہ ہم کربلا کو بہت غور سے سنیے گا، آپ واہ کریں یا نہ کریں، لیکن جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کی دلوں کی گہرائی تک پہنچ جائے، بس یہی میری کامیابی ہے اور یہی مجالس کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ میں نے ایک فقرہ آپ کے سامنے عرض کیا، نہ وہ کسی حدیث کا ہے، نہ بظاہر قرآن کا ہے، نہ قول رسول ہے، در حقیقت یہ حدیث قدسی ہے، لیکن اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ مجھے 35 منٹ یا آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے۔ اتنی دیر میں مجھے جو ہے فضائل بھی پڑھنا ہے، مصائب بھی پڑھنا ہے اور آپ تک پیغامات بھی پہنچانا ہے۔ تو یہ فقرہ جو ہے زیارت وارثہ کا ہے۔ زیارت وارثہ کا پہلا فقرہ کیا ہے؟ السلام علیکم یا وارثہ آدمہ صفت اللہ۔ بولیے، دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیارت وارثہ پڑھتے نہیں ہیں۔ پہلا فقرہ کیا ہے؟ السلام علیکم یا وارث آدمہ صفت اللہ، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ۔ ابھی ذکر کیا نا کہ حسین ابن علی نے ہی آدمیت کو بچایا ہے، حسین ابن علی نے ہی انسانیت کو بچایا ہے، حسین ابن علی نے ہی ہدایت کو بچایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وارث آدم ہے۔ پہلا فقرہ زیارت وارثہ کا یہی ہے، السلام علیکم یا وارث آدمہ صفت اللہ، اے آدم صفی خدا کے وارث حسین، آپ پر سلام۔ پھر دوسرا فقرہ، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ، اے نوح نبی خدا کے وارث حسین، آپ پر سلام۔ اور وراثتوں کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے السلام علیک یا صار اللہ وابن الصارح، اے شہید راہ خدا، جو بظاہر ترجمہ جو لکھا ہوا ہے، اے شہید راہ خدا، اے فرزند شہید راہ خدا۔ دوسرا فقرہ والوتر الموتور، اے وہ کہ جس کے خون کا انتقام ابھی باقی ہے۔ دو فقرے ہیں، انہی دو فقروں میں گفتگو کروں گا، انشاءاللہ آپ محظوظ بھی ہوں گے اور ہماری طرف سے پیغامات بھی لے کے جائیں گے۔ حسینیت، حسین ابن علی، یا یوں کہا جائے کربلا صرف رو لینے کا نام نہیں ہے میرے دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، میں تم سے مخاطب ہوں۔
کربلا صرف رو لینے کا نام نہیں ہے، کربلا صرف سینے پہ ہاتھ مار لینے کا نام نہیں ہے، کربلا صرف زنجیر کا ماتم کر لینے کا نام نہیں ہے، کربلا صرف جو ہے گریہ کر لینے کا نام نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کربلا ایک یونیورسٹی ہے، ایک درس ہے، ایک درسگاہ ہے جہاں سے کردار سنوارے جاتے ہیں، کردار سنوارے جاتے ہیں، کردار سنوارے جاتے ہیں۔ تو اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تو ہر حسینی کا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم حسینی ہیں، اس کا کردار سنورا ہونا چاہیے۔ دیکھیے میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، اور اس کو دلوں تک لے جائیے گا آپ، اور جہاں تک میں یہ آپ اگر محفوظ کر سکتے ہیں محفوظ کر لیجئے گا۔ تو کربلا صرف رو لینے کا نام نہیں، ہم نے رو لیا ہم سمجھتے ہیں کہ بس کافی ختم ہو گئی بات، نہیں۔ عزاداروں کی 3 قسمیں ہیں، عزادار کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ عزادار جو غم اہل بیت سنتا ہے، مصائب اہل بیت سنتا ہے، دل غمگین ہوتا ہے لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ آپ اس کو ایسا مت کہیے گا کہ عزادار نہیں ہے، اس کو عزادار سے خارج نہ کیجیے گا۔ دوسرا، دل غمگین ہوتا ہے لیکن آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں، یعنی اعضاء و جوارح سے بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ غمگین ہے، یہ بھی عزادار ہے۔ لیکن تیسرا جو ہے وہی مقصد حسین ابن علی ہے، اور وہی سچا عزادار ہے، حقیقی عزادار ہے۔ 2 قسم کے جو عزادار میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، جس کا دل غمگین ہو، آپ کہیں پر بھی ذکر اہل بیت کیجئے، مصائب اہل بیت کیجئے، جس کے دل میں انسانیت کا دل ہے، جس کے دل میں آدمیت کا دل ہے، جو آدمی ہے، یوں کہا جائے جو آدمی ہے، جو انسان ہے، اس کا دل غمگین ہو جائے گا۔ بات اور آگے بڑھے گی، اگر اس کے اندر انسانیت کا جذبہ پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا ہے تو وہ پھر دل تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ دل کا غم جو ہے آنکھوں کے ذریعے سے ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن اب فرق ہونا چاہیے ان میں اور ہم میں، ان میں اور ہم میں فرق ہونا چاہیے۔ ایک آدمی عام انسان ہے، اس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، فقہ جعفری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دل بھی غمگین ہو رہا ہے، وہ بھی غم اہل بیت میں رو رہا ہے۔ لیکن ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہم شیعہ بھی ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہیں، ہم ماتمدار بھی ہیں، ہم عزادار بھی ہیں۔ اب تیسرا مرحلہ انہی لوگوں کے لیے ہے، اور یہی سچا عزادار ہے۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ دل بھی غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، اور مقصد حسین ابن علی اس کی نگاہوں میں پیش نظر ہے۔ مقصد حسین ابن علی، اب مقصد حسین ابن علی کیا ہے؟ سنیے، مقصد حسین ابن علی کیا ہے؟ زیارت وارثہ میں یہی تو پڑھتے ہو نا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، میں گواہی دیتا ہوں اے حسین آپ نے نماز کو قائم کیا ہے، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا ہے، آپ نے امر بالمعروف کیا ہے، آپ نے نہی عن المنکر کیا ہے۔ اب سچا حسینی وہی ہوگا جو نمازی بھی ہوگا، ورنہ حسینیت کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، یا تو پھر ہماری زبانوں میں یہ فقرے غلط ہیں جو ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ اشہد، میں چیلنج سے بات ہی پڑھ رہا ہوں، زیارت وارثہ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، اشہد انکا قد اقمت، جو پڑھتے ہیں وہ تائید کریں گے، جانتے ہیں فقرے کیا ہے زیارت وارثہ کے۔ اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، وآتیت الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کیا۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطاعت اللہ، آپ نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کی پیروی کی ہے۔ اب حسینیوں کا فرض کیا ہونا چاہیے؟ یہ میرا میسج تھا، پیغام تھا، آپ اپنے دلوں تک اس کو باندھ لیجیے، دلوں کی گہرائیوں میں اتار لیجیے۔ اب 2 جملے فضائل کے حوالے سے عرض کر کے بات کو آگے بڑھا دینا ہے۔ شروعات کہاں سے کی تھی؟ السلام علیکم یا سار اللہ وابن السارح، اے شہید راہ خدا اور فرزند شہید راہ خدا، یہی ہے نا۔ لیکن جب گہرائی میں آپ جائیں گے، کتابوں کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ مجھ سے گزارش بھی یہی کی گئی ہے کہ میں اسی ٹاپک پر گفتگو کروں،
یا سار اللہ ابن سارے بظاہر ترجمہ یہ ہے کہ اے شہید راہ خدا، لیکن در حقیقت جب آپ گہرائی میں جائیں گے، ڈیپ میں جائیں گے، فکر کے سمندر میں غوطہ زن ہوں گے، تب آپ کو ملے گا سار کہتے ہیں خون کو. سار کے معنی خون کے ہیں. یا سار اللہ کیا مطلب ہوا؟ خون کس کا خون؟ سار اللہ، اللہ کا خون. سلام ہو آپ پر جو اللہ کا خون ہے. اور تشریح کروں گا اور توضیح دوں گا. ایسی مجلسیں کم سننے میں آپ تک آتی ہیں، ہے نا؟ تائید کیجئے، آتی ہیں، کم سننے میں آتی ہیں. خیبر خندق ہم بھی پڑھتے ہیں، پڑھنے کا وقت آتا ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، فضائل پڑھتے ہیں، لیکن یہ گہرائی مطالب جو ہے یہ بھی آپ تک پہنچنا ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم جس زیارت کو پڑھ رہے ہیں آخر اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے مطالب کیا ہے. اب ایک بات اور میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا نے نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ مولا کی خطبات ہے، کلمات قصار ہے، مکتوبات ہے، یہ رسالت مآب کی احادیث ہے. جب احادیث رسالت مآب نے لوگوں کے سامنے بیان کی تو سامنے سننے والا جو تھا وہ غیر معصوم تھا. لوگ تھے، گنہگار تھے، خطا کار تھے. مولا نے مکتوبات لکھے، ٹھیک ہے، ان کے صحابی تھے، سلمان، بوذر، قمبر، مقداد، یہ صحابہ تھے. رسول نے احادیث کہی، مولا نے مکتوبات لکھے، اپنے گورنروں کے نام خطبات دیے، مسجد میں صحابہ ہیں، خطبے دے رہے ہیں مولا کائنات، لیکن سامنے والا معصوم نہیں ہے، غیر معصوم ہے. آج نہج البلاغہ پر ریسرچ ہو رہی ہے. ہم آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. یہاں کہتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی البابا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ. نعرہ حیدری لگ گیا، ہے نا؟ ہوا نعرہ حیدری لگا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ. کس کا قول ہے؟ رسول کا قول ہے. ہم نے اتنا سنا، یقیناً یہ بات 100% بلکہ 110% یہ بات سچ ہے. اور جو اس حدیث کی تکذیب کرے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے. لیکن جب ہم یہ سن کے وہ ہوا کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، تو ہمارا فرض کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو، دوسرے لوگ علم سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن اتنا نہیں اٹھا سکتے جتنا ایک علی کا چاہنے والا اٹھا سکتا ہے، جتنا ایک علی کا چاہنے والا اٹھا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ 2 پلس پوائنٹ ہے. ایک یہ کہ عام لوگوں کی طرح علم بھی حاصل کر رہے ہیں، دوسرا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں. جب علی دوسروں کو دینے میں کنجوسی نہیں کرتا تو اپنے کو دینے میں کیسے کنجوسی کرے گا؟ محمد آل محمد پر سن کے بہت واہ واہ ہو گئی، ساری چیزیں ہو گئی، نعرہ حیدری بھی لگا. لیکن توجہ کرنا چاہیے، ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. علم حاصل کرنا ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے. سوچو تو صحیح، ابھی ہم علم سے اتنے دور ہیں، تب ہماری ہر چیز پر ریسرچ کر رہے ہیں لوگ. اور اگر ہم علم سے قریب ہو گئے، علم سے قریب ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا فرض ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے. تو دیکھیے، تو جو سامنے والے جب مولا نے کہا یا رسول نے جو قول کہے، ارشاد فرمایا، سامنے غیر معصوم تھے. آج نہج البلاغہ پر ریسرچ ہو رہی ہے. اب مولا نے کہا تھا کہ دریا میں نور میں دیکھ رہا ہوں، ریسرچ ہوئی، تحقیق ہوئی، بجلی ایجاد ہوئی، لوہا آسمان پہ اڑے گا. لوگوں نے کہا ہے لوہا آسمان پہ اڑے گا، ارے مذاق اڑایا، کیا بات ہے، لوہا آسمان پہ اڑے گا. آج دنیا نے تحقیق کی، ریسرچ کی وہاں تک. لیکن یہ دیکھو تو یہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، لیکن قسم خدا کی علی پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ جو کہے گا سچ کہے گا. کیا بات ہے، جو کہے گا سچ کہے گا. یہ مسلمان ہے، پتہ نہیں کس جگہ پر کھویا ہوا ہے، کہاں بہکا ہوا، کس نے بہکا دیا ہے. اس کو علی کے کہے پر یقین نہیں ہے. ایک نان مسلم تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے دریا میں نور ڈھونڈ لیتا ہے. اس قول پر جو علی نے کہا تھا، جب علی کا کہا ہوا قول اتنا
اتنا مستحکم ہے کہ اس کے ذریعے سے نور نکال سکتا ہے، تو کیا خود علی نوری نہیں ہوگا؟ علی کل کے مددگار، علی حیدر کرار، علی حسن کے سردار، علی حیدر کرار، حیدری نعرہ صلوات۔ اب جب آپ اس منزل پہ مجھے لے آئے ہیں اور آپ خود اس منزل پر آ گئے ہیں تو ایک فقرہ اور کہہ دوں، مولائیوں کا مجمع ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم، گھر میں ہماری مائیں بہنیں، ظاہر سی بات ہے، سماج ہے، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، چل رہی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن شیعوں کا ایک خاص طور سے علی کے چاہنے والوں کا ایک امتیاز تو رہے، امتیاز الگ ہے، الگ پہچان ہے، الگ شناخت ہے۔ اسی لیے دیکھتے ہیں آپ، کوئی بچہ گرا، کیا کہا؟ بچہ بولنا نہیں جانتا، بچہ بولنا نہیں جانتا، کیا کہا؟ یا علی مدد۔ کس نے کہا؟ ماں نے کہا، باپ نے کہا، ماں باپ بھی نہیں وہاں پہ موجود ہیں، ایک علی کا چاہنے والا ادھر سے گر رہا تھا۔ گرنے والا کوئی بھی ہو، گرنے والا کسی کا بچہ ہو، لیکن علی کا چاہنے والے نے دیکھ لیا یہ گر رہا ہے، اس نے کیا کہا؟ یا علی مدد۔ گرتا ہوا بچہ سنبھل گیا۔ عقیدہ کیا ہے مجھے بتاؤ؟ یا علی مدد کہا، عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ علی آئے، بولیے نا، ہم نے یا علی مدد کہا، علی نجف سے آئے یا نہیں آئے؟ کیا عقیدہ؟ بولیے۔ آئے، آئے، سب کا یہی عقیدہ ہے نا؟ میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ علی نجف سے آتے ہیں، ضرور بھی ضرور آتے ہیں، لیکن مجھے اس عقیدے سے خارج نہ کیجئے گا کہ یہ مولانا نئی نئی باتیں جو ہیں، پگڑی والے نئی نئی باتیں پڑھنے لگے ہیں، اس عقیدے سے مجھے خارج نہ کیجئے گا۔ میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جب بھی کوئی علی کو پکارتا ہے، علی اس کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، ضرور بھی ضرور آتے ہیں۔ تو پھر آپ، اگر کوئی آپ سے یہ اعتراض کرے کہ جب آپ کی مدد کرنے کے لیے علی آتے ہیں تو آپ زیادہ پیارے ہیں علی کے یا حسین زیادہ پیارے تھے علی کے؟ بھائی آپ زیادہ پیارے ہیں علی کے یا حسین زیادہ پیارے تھے علی کے؟ تو ہر انسان یہی کہے گا وہ فرزند علی تھے، وہ نواسہ رسول تھے، وہ امام وقت تھے، ظاہر سی بات ہے وہ پیارے تھے۔ تو پھر علی نے حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ یہ تفصیل طلب موضوع ہے، تفصیل طلب گفتگو ہے، اس پر گفتگو نہیں کروں گا۔ صرف ایک فقرہ کہہ کے میں چلا جانا چاہتا ہوں، یہ میں بات کو ختم کر دوں گا اس منزل پر، کہ علی نے حسین ابن علی کی مدد کربلا میں کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ حسین ابن علی منزل امتحان میں تھے۔ جب بچہ امتحان دیتا ہے تو پھر استاد کو یہ حق نہیں ہوتا کہ بچے کو کچھ بتائے، بچے کو کچھ بتائے، کوئی استاد کو حق نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ بچے پر لازم ہے، نہ یہ بچے کو زیبا ہے یہ بات کہ وہ وقت امتحان استاد سے کچھ معلوم کرے، نہ وہ استاد سے معلوم کر سکتا ہے امتحان کے وقت۔ اب آج کے دستور کو چھوڑ دیجئے، آج کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن حق امتحان یہ ہے کہ نہ بچے کو، اسٹوڈنٹ کو یہ بات زیبا دیتی ہے کہ وہ ٹیچر سے معلوم کرے، نہ ٹیچر کو یہ بات زیبا دیتی ہے کہ وہ استاد وہ بچے کو بتائے امتحان کے وقت۔ لیکن جب امتحان دے چکتا ہے اور بچہ امتیازی نمبر سے پاس ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ استاد بھی شاباشی دیتا ہے، والدین بھی شاباشی دیتے ہیں، اور بہت اچھے نمبر آتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ استاد بھی انعام دیتا ہے، ماں باپ بھی انعام دیتے ہیں۔ اب حسین کی مدد کربلا میں علی نے اس لیے نہیں کی کیونکہ حسین منزل امتحان میں تھے، نہ حسین کو یہ بات زیبا دے رہی تھی کہ وہ علی کو مدد کے لیے پکارتے، نہ علی کو یہ بات زیبا دے رہی تھی کہ حسین کی مدد کے لیے آتے۔ جب حسین منزل امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آواز قدرت آئی، اے حسین تم نے کامیابی حاصل کر لی ہے، انعام یہ ہے کہ خدائی خدا کی رہے گی، قبضہ حسین کا رہے گا۔ محمد پر
علی حسنین کا بابا علی علی مولائے قمر علی علی آقائے ابو ذر علی علی زہرا حیدری بتائیے ہے ایسا یا نہیں ہے؟ یہی تو ہے نا. یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی ہو جا. قسم خدا کی منزلت حسین ابن علی کیا ہے؟ اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی. آج ساری دنیا کبھی کوئی مندر میں جا کے گھنٹا ہلا رہا ہے کہ بھگوان خوش ہو جائے، کبھی کلیسا میں جا کر کوئی انسان سر کو جھکا رہا ہے کہ میرا پروردگار خوش ہو جائے، کبھی کوئی مسجد میں سر کو جھکا کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ معبود تو راضی ہو جا. لیکن حسین کی منزل یہ ہے کہ ساری کائنات رضا پروردگار کی مشتاق ہے، اور حسین اس ذات کا نام ہے جس کی رضا کے لیے خدا مشتاق ہے. زندہ باد. میں موضوع سے بالکل الگ ہوتا چلا جا رہا ہوں، لیکن ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا. تو عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ علی مدد کے لیے آتے ہیں، اور ہر شیعہ کا یہی عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شیعہ نہیں ہے. جب بھی پکارا علی مدد کے لیے آئے، لیکن ہمارا تھوڑا سا نظریہ عقیدہ یہی ہے. لیکن ایک میں دوسری بات پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید وہ آپ کے حسن سماعت کو قابل قبول ہو، کہ علی کس کا امام ہے؟ علی کی حکمرانی کہاں کہاں ہے؟ علی کس کا حاکم ہے؟ علی کس کا رہنما ہے؟ علی کو کون مانتا ہے؟ علی سے کون کون عقیدت رکھتا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف شیعہ علی کو مانتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ علی کو ماننے والا ہے. کائنات کا ذرے ذرے کا امام علی ہے. اگر علی کائنات کا امام نہیں ہوتا تو پھر جناتوں پر علی کی حکومت کیسے ہے؟ دریا پر علی کی حکومت کیسے ہے؟ سمندروں پر علی کی حکومت کیسے ہے؟ فضاؤں پر علی کی حکومت کیسے ہے؟ اگر کائنات کا امام نہ ہوتا تو چاند پر علی کی حکومت کہاں سے ہے؟ سورج پر علی کی حکومت کہاں سے ہے؟ سورج کو پلٹا کے بتایا، دیکھو میں صرف انسانوں کا امام نہیں ہوں. تو جب سب کا امام ہے علی، تو جب ہمیں علی کا نام سنتے ہیں نا کتنا اچھا لگتا ہے. یا نعرہ حیدری، پیچھے سے بیچ سے ادھر چھوٹا بچہ بڑا جوان صاحب نعرہ حیدری. تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا صرف ہمیں علی کا نام اچھا لگتا ہے؟ عقیدہ جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، بچہ گرا، ماں نے کہا یا علی مدد، گرتا ہوا بچہ سنبھل گیا. علی نجف سے آتے ہیں، یقین ہے ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، علی کس کس کا امام ہے؟ علی کس کس کا امام ہے؟ علی کس کس کا امام ہے؟ کائنات کا امام ہے نا، ہوا کا بھی امام علی ہے نا، ذرات کا امام بھی علی ہے نا، فضاؤں کا امام علی ہے نا، سمندروں کا امام علی ہے نا، تاروں کا امام علی ہے نا، سب کا امام علی ہے نا. تو جس طریقے سے ہمیں علی کا نام اچھا لگتا ہے، اسی طریقے سے کائنات کی ہر شے کو جب بھی علی کا نام لیا جاتا ہے علی کا نام اچھا لگتا ہے. عقیدہ کیا ہے؟ بچہ گرا، ماں نے کہا یا علی مدد، علی نجف سے آئے، لیکن علی کو نجف سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ماں نے کہا. تو جب کائنات کا امام علی ہے تو کائنات کے ذرے ذرے کو علی کا نام اچھا لگتا ہے. ادھر بچہ گرنے والا ہے، ادھر ماں نے کہا یا علی مدد، ادھر ہوا آگے بڑھی، فضا آگے بڑھی. ارے تم نے میرے مولا کا نام لیا ہے، تم نے میرے علی کا نام لیا ہے، علی کو آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، فضا آگے بڑھ کے سہارا دے دیتی ہے. ذرا محمد رول محمد آل محمد. علی علی سب مل کے بولے بھائی، علی سب مل کے علی علی زینب کا بابا علی علی خیبر کو
منزل ہے. بہرحال میں عرض کہاں پہ تھا؟ یا سار اللہ، رسول نے جو قول کہا سامنے غیر معصوم تھے، تو جب رسول کے قول کو سمجھنے کے لیے وہ قول یا مولا کا وہ قول جو غیر معصوم سے خطاب تھا، اس کو سمجھنے کے لیے دنیا کو 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا. تو یہ زیارتیں جو زیارت وارثہ ہے، زیارت عاشورہ ہے، زیارت اربعین ہے، زیارت ناہیہ ہے، یہ زیارتیں جو ہیں وہ ایک معصوم دوسرے معصوم سے کلام کر رہا ہے، ایک امام دوسرے امام کی خدمت میں تسلیت عرض کر رہا ہے، سلام عرض کر رہا ہے. تو جب وہ معصوم کا قول جو غیر معصوم کے سامنے کہا جائے، اس کو سمجھنے کے لیے 1300 سال کا عرصہ درکار ہے، تو جو کلام معصوم سے کرے گا اس کو سمجھنے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوگا. تو کیا ارشاد ہوتا ہے؟ السلام علیکم یا سر اللہ، اے خون پروردگار اور فرزند خون پروردگار، یعنی خود حسین ابن علی اور فرزند مولا کائنات. سار کے معنی ہے وہ خون جو رکے نہیں، جاری رہے، وہ خون جو جاری رہنے والا ہے، جو کسی کے دبانے سے، کسی کے چھپانے سے چھپتا نہیں ہے، جاری رہتا ہے. مجھے بتاؤ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، شیعوں کو کہاں کہاں دبانے کی کوشش نہیں کی گئی. آج شیعوں کا وجود اس بات کی دلالت ہے کہ حسین خون پروردگار ہے، تبھی تو یہ شیعہ ختم نہیں ہوتے. شیعوں کا وجود بتائیے کس کس طریقے سے. آج آپ دیکھیں پاکستان چلے جائیے، دنیا کے دوسرے ممالک میں چلے جائیے، بحرین چلے جائیے، کیسے کیسے مظالم ہو رہے ہیں شیعوں پر. دنیا کو یہ معلوم شاید نہیں ہے، درس لینا چاہیے کہ جب کربلا میں وہ 72 تھے تو لاکھوں پر بھاری تھے، آج تو ہم لاکھوں کی تعداد میں ہیں. ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ حسین سارا اللہ کا خون، اور وہ خون جو کبھی چھپنے والا نہیں ہے، کبھی بند ہونے والا نہیں ہے، کبھی رکنے والا نہیں ہے. آگے کا ایک فقرہ اور عرض کر دوں اور گفتگو کو ختم کر دینا چاہتا ہوں. والوتر الموتور، اور اے وہ کہ جس کے خون کا انتقام ابھی لیا نہیں گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختار نے جو قیام کیا تھا، مختار نے جو بدلہ لیا تھا، وہ کیا تھا؟ بھائی مختار نے بدلہ لیا نا قاتلان امام حسین علیہ السلام سے، شہیدان کربلا سے، تو وہ بدلہ کون سا تھا؟ بدلہ والوتر الموتور زیارتوں میں ہے کہ ابھی خون کا انتقام باقی ہے. تو وہ بدلہ کس کا بدلہ تھا؟ تو یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی انسان قتل ہوتا ہے تو اس کے دو وجود ہیں، ایک تو بظاہر اس کا جسم ہے، اور ایک جس پیشے سے، جس فن سے وہ جڑا ہوا ہو یا جس منصب پر وہ فائز ہو، ایک اس منصب کو چھین لینا. دو قتل ہوتے ہیں. ایک ٹیچر ہے، اس کو کسی نے قتل کر دیا، اب اس کا مقدمہ چلا، سزا ہو گئی، اس کو بھی پھانسی کی سزا ہو گئی. لیکن یہ جو پھانسی کی سزا ہوئی، یہ کس بات کی سزا ہے؟ یہ جسم کو جو قتل کیا تھا یہ اس کی سزا ہے. لیکن جو ٹیچر قتل ہوا ہے، اس کے قتل ہونے سے کتنے لوگ، کتنے بچے علم سے محروم ہو گئے، اس کا بدلہ نہیں لیا گیا ہے. والوتر الموتور، اے وہ جس کے خون کا بدلہ ابھی باقی ہے. مختار نے جو بدلہ لیا ہے وہ جسم کا بدلہ لیا ہے، منصب کا بدلہ نہیں ہوا ہے. منصب کا بدلہ وہی لے گا جو صاحب منصب ہوگا. منصب کا بدلہ وہی لے گا جو صاحب منصب ہوگا. اسی لیے خالق کائنات نے ابھی ایک امام کو پردہ غیب میں رکھا ہے. جب وہ آئے گا تو قبر سے نکالے جائیں گے، اٹھو مجھے بدلہ لینا ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے. جب وہ آئے گا تب منصب امامت کا بدلہ لیا جائے گا. زیارتوں کی اہمیت کو سمجھیں، اپنی زندگی میں، اپنے روزمرہ کی دستور میں ان کو لائیے، ان کو پڑھیے، ان سے درس لیجئے. ان میں بہت سارے مطالب ہیں. آج انسان پریشان ہے، خاص طور سے نوجوان بہت زیادہ پریشان ہے. یہ مشکلات ہے، یہ مشکلات ہے، یہ مشکلات ہے، یہ پریشانیاں ہیں. میں تمہیں نسخہ دیے دے رہا ہوں منبر رسول سے. جاؤ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنا، انشاءاللہ مشکلیں دور ہو جائیں گی. دنیاوی فائدہ ہے.
آخرت کے فائدے کیا ہیں، اور جو لوگ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں وہ ہم سے زیادہ فیض کو سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے احساس کیا، اور میں نے خود احساس کیا، اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ جائیے، اور جانے کے بعد جب کبھی ہماری یہ بات تمہیں سچی لگے کہ ہاں سچ کہا تھا، تو تھوڑی سی دعاؤں میں مجھے یاد رکھ لینا کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ زیارت عاشورہ کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان زیارت عاشورہ پڑھے گا تو انسان سب سے پہلے نمازی بن جائے گا، پھر اس کے بعد مراحل اور بہت سارے ہیں۔ بس میں نے گفتگو کو ختم کر دیا۔ تو میرے حسین کے ماتم داروں، شیعو، عزاداران امام مظلوم، تم نے تاریخ کربلا پڑھی سنی، لیکن کیا معلوم ہے تمہیں کہ حسین ابن علی نے کس وقت اپنے شیعوں کو یاد کیا؟ کس وقت اپنے شیعوں کو یاد کیا؟ ایک منزل میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میں مصائب بہت تفصیل سے پڑھتا ہوں، ہمارے جو ملنے والے دوست ہیں وہ سب جانتے ہیں میں 20-25 منٹ سے کم مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں بالکل۔ میں یہ چاہتا ہوں فضائل آپ 1 گھنٹہ پڑھ دیے، سوا گھنٹہ پڑھ دیے، لیکن جب تک مصائب میں آنسو نہ نکلیں اور جب تک دل کھول کے نہ رو لیا جائے مال مجلس حاصل ہوتا نہیں ہے۔ یاد رکھو حسین ابن علی نے کس وقت تمہیں یاد کیا ہے؟ جب حر شہید ہوئے تب یاد کیا، مسلم ابن اوسیہ شہید ہوئے تب یاد کیا، بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر شہید ہوا تب یاد کیا؟ نہیں، تھوڑا سا غور کرو، مصائب پر غور کرو، کیا ہے مصائب؟ حسین صبر کا پروردگار ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حسین ابن علی کے قدم کسی منزل پر ڈگمگائے، لیکن ہاں ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں صبر کا پروردگار بھی اپنی جگہ پر ٹھہر جاتا ہے۔ منزل کون سی ہے؟ کربلا میں سب سے چھوٹا شہید تو ضرور ہے، لیکن اس کی شہادت اتنی دردناک ہے کہ صبر کا پروردگار بھی یہ سوچ رہا ہے کہ خیمے میں لے کے جاؤں یا نہ لے کے جاؤں۔ کبھی اس انداز سے بھی سوچا کرو، غور کیا کرو۔ کہاں یاد کیا؟ اکبر کے سینے میں برچھی کی انی لگی، برچھی نکالی، کلیجہ باہر آ گیا، وہاں پہ بھی آپ کو یاد نہیں کیا ہے۔ عباس کے شانے کٹے، قسم خدا کی، وہاں پر بھی آپ کو یاد نہیں کیا ہے۔ قاسم کا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا، وہاں پر بھی یاد نہیں کیا ہے۔ مگر ہاں ایک منزل ایسی آئی کہ سب سے چھوٹا شہید جب جناب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا، اور ساری منزل آپ کے سامنے ہے، بس 2 جملے مصائب کے مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اگر درک کر سکتے ہو، احساس کر سکتے ہو تو احساس کر لینا کہ ہاں تمہارا مقام کیا ہے۔ اور حسین نے کہیں پر اپنے چاہنے والوں کو یاد نہیں کیا، ہاں ایک منزل ہے جہاں پر چاہنے والوں کو یاد کیا۔ وہ منزل یہ ہے جب گلے پر تیر لگ چکا، حسین کا بازو پیوست ہو چکا اور بازو سے تیر کو نکال چکے حسین اصغر کو لے کے چلے۔ اعمال عاشورہ میں یہی تو عمل ہے نا، 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ کون سا عمل ہے؟ یہی وہ منزل ہے جہاں پر میرا صابر امام اور 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پر منقلب ہو چکا اور گلے میں تیر کھائے ہوئے ہیں۔ حسین یہ سوچ رہے ہیں اگر خیمے میں گیا، سکینہ نے پوچھ لیا بابا اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی، میں کیا جواب دوں گا؟ ایک مرتبہ میرا بے کس امام کہتا ہے شیعتی مہما شربتم معاذ بن فذکرونی، اے میرے شیعہ، اے میرے چاہنے والوں، جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اور اس کے بعد مرثیہ پڑھا حسین نے، اس مرثیے کا ایک فقرہ یہ بھی تھا، اے میرے چاہنے والوں، اگر تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے تمہارا امام کس طریقے سے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا
چھوٹا تو ضرور ہے مگر حسین کے دل پر وہ اثر کیا کہ حسین ابن علی نے کسی شہید کو دفن نہ کیا. اب اس کی وجوہات علماء نے لکھی مگر اصغر کی لاش کو پشت خیمہ پر دفن کیا. وجوہات میں سے گویا یہ بھی تھی کہ حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری شہادت کے بعد جب شہداء کے لاشوں کو پامال کیا جائے تو ششماہ مجاہد کا لاشا بھی پامال ہو. اور وجوہات میں سے گویا یہ بھی تھی شہداء کے سر تن سے جدا کیے جائیں گے. ارے اصغر کا سر تن سے جدا ہونے سے بچ جائے. حسین نے دفن کر دیا. ایک مرتبہ اشقیاء آگے بڑھے نیزے لے کر. جب حکم ملا کہ ایک سر کم ہے اشقیاء آگے بڑھے. جب نرم زمین دیکھتے تھے نیزے کو چبا دیتے تھے. ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک شقی آگے بڑھا, ایک نرم زمین دیکھی, نیزے کو چبھویا. اب جو نیزے کو چبھویا تو ایک مرتبہ علی اصغر کا جنازہ باہر آ گیا. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا, اے شہزادے علی اکبر, آپ کی زندگی میں برچی کی علی سینے پہ لگی مگر آپ کا بھیا 6 مہینے کا بچہ اس کے مرنے کے بعد, شہادت کے بعد ظالموں نے نیزے کی علی ماری. اصغر اس دنیا سے چلے گئے. ماں نوحہ کرتی رہی, اے بیٹا اصغر اب میں جھولا کیسے جھلاؤں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب